أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما صدق اللہ العظیم. جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو. یقین جانو کہ کان، آنکھ اور دل ان تمام کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور تم زمین میں اکڑ کر مت چلو. یقیناً نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکو گے اور نہ اونچائی میں پہاڑ تک پہنچ سکو گے. یہ تمام برائیاں ایسی ہیں جو تمہارے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باتیں حکمت کی ہیں جو تمہارے رب نے تمہارے اوپر وحی کے ذریعے پہنچائی ہیں. تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود مت بناؤ، ورنہ تم جہنم کے اندر ملامت زدہ بنا کر پھینک دیے جاؤ گے. ایک اچھے سچے مسلمان کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں. اس میں 13 اوصاف بیان کیے گئے. 14واں وصف یہ ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. جس بات کا تم کو علم نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو. جس بات کا تم کو پتہ نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو. کہ بھئی فلاں آدمی، کسی کے بارے میں بدگمانی کہ فلاں آدمی فلاں جگہ جاتا ہے، کیوں جاتا ہے، کیسے جاتا ہے، کس لیے جاتا ہے، فلاں جگہ کھڑا تھا، کوئی گڑبڑ معلوم ہوتی ہے. اس طرح کسی کا حساب لینے کی ہمیں ضرورت نہیں. حساب لینے والا اللہ تعالیٰ ہے. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. جس بات کا تم کو علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو. جس بات کا تمہیں یقینی علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو. حدیث شریف کے اندر آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جو بھی سنے وہ لوگوں کو کہتا پھرے. سنی ہوئی ہر بات سچی نہیں ہوتی. جیسے آج کل کوئی بھی بات آئی اس کو فوراً واٹس ایپ کے اوپر چلا دے، وہ سچی ہے کہ نہیں ہے کچھ پتہ نہیں. یہ ایک اچھے مسلمان کی صفت نہیں ہے. ہم کو تو یہ تعلیم دی گئی فتبین، کوئی بھی بات ہو پہلے تحقیق کرو، بغیر تحقیق کے بات مت چلاؤ. سورہ حجرات کے اندر ہے کہ بغیر تحقیق کے بات چلانا یہ بہت بڑا گناہ ہے. کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا یہ گناہ ہے. کسی کے عیب کو ٹٹولنا، عیب کسی کی برائی معلوم کرنے کی کوشش کرنا، اس کے پیچھے پڑنا، اس کی جاسوسی کرنا یہ بہت برا ہے. سورہ ہومزہ کے اندر فرمایا ویل لکل ہومزۃ لومزہ، کہ بہت بڑی خرابی ہوگی ہر اس شخص کی جو عیب جو یعنی عیب ڈھونڈنے والا اور عیب گو یعنی عیب دوسروں کے بیان کرتا پھرتا ہے. تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آگ کے اندر داخل کریں گے. کیسی آگ؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ، التی تطلع علی الافئدہ، جو آگ دل تک لگے گی. ایسی آگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ داخل کریں گے.
تو دوسروں کے عیب کو تلاش کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے، دوسروں کے عیب کو کہتے پھرنا، بلکہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی برائی کو چھپائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے عیب کو چھپائے گا، اور جو کسی مسلمان بھائی کے عیب کو ظاہر کر کے اس کو رسوا کرے گا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھری محفل میں رسوا کریں گے۔ تو کسی کو رسوا کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، بلکہ عیب کو چھپاؤ۔ بہادر شاہ ظفر آخری مغل بادشاہ، ان کا ایک شعر ہے بہت پسندیدہ کہ نسی حال کی جب ہمیں اپنے خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، نسی حال کی جب ہمیں اپنے خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ آدمی کو برائیاں دیکھنی ہے تو اپنی دیکھ، دوسروں کی اچھائیاں دیکھ۔ تو یہاں یہ تعلیم دی گئی، 14واں وصف یہ بیان کیا گیا، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس بات کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو۔ علم ایک تو ہوتا ہے یقین، جیسے لکھتے ایک علم قطعی اور علم ظنی۔ علم قطعی کہ کوئی بات قرآن اور حدیث سے صاف طور سے ثابت کہ بھئی مغرب کی 3 رکعت ثابت ہے، اس میں کوئی یہ قطعی علم ہے۔ اور ایک ظنی علم ہمارے جو علماء ہیں کہ بھئی امام ابو حنیفہ، امام شافعی، ہم امام ابو حنیفہ کے طریقے کے اوپر چلتے، لیکن ہو سکتا ہے کہ مسئلہ امام شافعی کا اس سے زیادہ درست، جہاں ظنی ہے یعنی جہاں اندازے سے انہوں نے مسئلہ بیان کیا ہے، اپنے قیاس سے بیان کیا۔ تو علم ایک ہوتا ہے قطعی اور ایک ہوتا ہے ظنی۔ ظنی کا مطلب اندازہ لگانا کہ فلاں آدمی کو دیکھا کہ کسی گھر کے پاس کھڑا ہے، کسی عورت کے پاس کھڑا ہے، یہ ہے برا، غلط ہے شریعت، لیکن اس کی وجہ سے آپ نے اور 10 باتیں گھڑ لی اور پھر اس کو چلاؤ تو یہ گناہ کی بات۔ اس طرح کرنا غلط ہے۔ کسی مومن کے بارے میں بدگمانی یہ غلط بات، یہ پازیٹیو تھنکنگ ہے۔ آج کے زمانے میں کہتے ہیں پازیٹیو تھنکنگ، تو دین اسلام نے بہت پہلے سے پازیٹیو تھنکنگ سکھایا ہے۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ کتابیں بکتی ہیں پازیٹیو تھنکنگ کے بارے میں، جو کتابیں سب سے زیادہ چل رہی، تو پازیٹیو تھنکنگ دین اسلام نے بہت پہلے سکھا دی کہ دوسروں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا، کس طرح رہنا۔ تو کسی کے بارے میں آپ کا خیال پازیٹیو ہونا چاہیے، ایک مسلمان کے بارے میں نیگیٹو خیال اس کے بارے میں ہرگز اپنے دل میں مت لاؤ۔ پازیٹیو تھنکنگ کے بارے میں بہت ساری کتابیں آج کل چل رہی۔ ایک کتاب ڈاکٹر عائز القرنی کی، ان کی ایک کتاب ہے کہ غم نہ کرو، یہ اردو میں ان کی کتاب ہے، لا تحزن عربی کے اندر ہے، کہ اسلامی اصول کیا ہے پازیٹیو تھنکنگ کے، بہت اچھی کتاب ہے، اور دنیا کی بہت ساری زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ اسی طرح ایک اور کتاب پازیٹیو تھنکنگ کے بارے میں ہے، استمتع بحیاتک، زندگی سے لطف اٹھائیے، کہ پازیٹیو تھنکنگ کیا ہے یہ بہت اچھی طرح اس کے اندر سمجھایا ہے۔ انگلش میں بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے، اردو میں بھی ہوا ہے۔ تو دین اسلام نے پازیٹیو تھنکنگ بہت پہلے سکھا دی۔ جتنا آدمی دکھی ہوتا ہے کہ آج دنیا میں لوگ دکھی کیوں ہیں؟ دوسروں کے سکھ کو دیکھ کر وہ دکھی کہ بھئی دوسرا یہاں ہے، وہ کیسے پہنچ گئے؟ حسد سے منع کیا گئے، تو فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس بات کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو۔ علامہ جساس نے اپنی تفسیر میں یہاں ایک اور بات لکھی کہ جو مسئلہ تمہیں معلوم نہیں وہ دوسروں کو مت بتاؤ، علماء کے لیے اور سب کے لیے۔
کہ جو مسئلہ تمہیں یقینی طور سے معلوم نہیں ہے وہ دوسروں کو مت بتاؤ. ہاں تمہیں پورے 100% اعتماد کے ساتھ معلوم ہے کہ یہ مسئلہ اسی طرح ہے تو بتاؤ. یہ اس آیت کے تحت علامہ جساس نے لکھا ہے اور علامہ عثمانی صاحب نے یہاں بہت ساری باتیں لکھی ہیں کہ بھئی جس کا علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو. اس کا مطلب کیا؟ اس کے اندر بدگمانی بھی آ گئی، اس کے اندر دوسرے کے بارے میں غلط خیالات باندھنا یہ بھی آ گیا، اس کے بارے میں جس بات کا علم نہیں ہے اس کو پھیلانا یہ بھی آ گیا، اس کے اندر جھوٹی گواہی دینا یہ بھی آ گیا. یہ بہت ساری باتیں اس ایک اصول کے اندر آ جاتی ہیں، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، کہ جس کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو. کیوں؟ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. تمہیں پتا ہے کہ قیامت کے دن کان کے بارے میں، نگاہ کے بارے میں اور دل کے بارے میں سوال ہونے والا ہے. ان السمع والبصر نگاہ کے بارے میں، والفؤاد دل کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہونے والا ہے. کہ یہ باتیں جو پھیلاتے ہیں دوسروں کے بارے میں، پہلے تو سنتے ہیں تو یہ کان کے بارے میں سوال ہونے والا ہے، والبصر نگاہ کے بارے میں سوال ہونے والا ہے کہ دیکھتے ہیں اور پھر اندازہ لگا کر باتیں بیان کرتے ہیں، دوسروں کو بدنام کرتے ہیں. والفؤاد پھر اس کو سوچتے ہیں. تو دل و دماغ کے بارے میں بھی قیامت کے دن سوال ہونے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے انسان کی ہر حرکت کو برابر ریکارڈ کر رہے ہیں. ان ربک لبالمرصاد. انسان اللہ کی نگاہ سے پل بھر بھی باہر نہیں جا سکتا. CCTV کیمرہ ہو تو وہاں ڈر لگتا ہے، لیکن اللہ کا کیمرہ ہر جگہ لگا ہوا ہے. آپ کیا سوچتے ہو؟ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ دل میں کیا بات ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے. وہ اگر سے دوسرے لوگ نہیں جانتے، وہ کیمرہ نہیں جانتا، لیکن اللہ اس بات کو بھی جانتے. تو فرمایا 14واں اصول کہ جس بات کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو، دوسروں کی توہ میں مت لگو، دوسروں کے عیب تلاش کرتے مت پھرو، دوسروں کو بدنام کرنے کی فراق میں مت رہو. اور اس بات کو یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ برابر ہر حرکت کو دیکھ رہے ہیں. اگر تم نے دوسروں کا اکرام کیا، دوسروں کے اکرام کو باقی رکھ، ہم یہ اکرام مسلم اس کو تو بہت اہمیت دیتے، بیان کرتے، اور واقعی بہت اچھا اصول اکرام مسلم. ہم روزانہ جب جماعت میں جاتے ہیں تو روزانہ بیان کرتے کہ اکرام مسلم یہ ایک بہت اہم اصول ہے کہ کسی مسلمان کے اکرام کو باقی رکھنا، اس کے احترام کو باقی رکھنا، اس کے وقار کو باقی رکھنا، یہ ثواب کا کام ہے. اس کو ہم ثواب کا کام نہیں سمجھتے. تو فرمایا کہ ان السمع والبصر والفؤاد، کان، آنکھ اور دل تمام کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہونے والا ہے. یہ 14واں اصول. پھر 15واں آخری اصول بیان فرمایا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر مت چلو، تکبر اختیار مت کرو. إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکو گے، وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور نہ پہاڑ کی اونچائی کو پہنچ سکو. کہ آدمی اکڑ کر چلے گا تو نہ تو اپنے پاؤں سے وہ زمین کو توڑ دینے والا ہے، وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور نہ پہاڑ کی لمبائی کو پہنچنے والا ہے. آدمی کو تواضع زیب دیتا، اس کو تکبر زیب نہیں دیتا. وہ بندہ ہے، اس کو بندہ بن کر رہنا چاہیے. اس صورت کی ابتدا ہوئی، اس میں سب سے پہلے سبحان الذی اسری بعبدہ، تذکرہ ہو رہا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو اللہ کے بہت ہی بڑے بندے. لیکن بندے اس لفظ سے سورت کی ابتدا ہوئی کہ اللہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی. تو بندہ اس کو یعنی تواضع کے ساتھ رہنا چاہیے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کتنا زیادہ عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ رہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ٹیک لگا کر نہیں کھاتے، نیچے بیٹھ کر کھاتے، ٹیبل کرسی کے اوپر نہیں، کیونکہ اس میں بھی کچھ تکبر کی علامت رہتی، تو آپ نیچے بیٹھ کر کھاتے اور آپ چلتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی کہ چلتے تھے تو اس طرح چلتے تھے ینحدر من سبب، گویا کہ اونچائی سے یوں نیچے اتر رہے، یعنی اکڑ کر نہیں، ذرا جھک کر چلتے تھے. تو یہ 15واں اصول بیان فرمایا کہ تکبر اختیار مت کرو، بلکہ اللہ کے بندے بن کر رہو. تم بندے ہو. حدیث شریف کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں حبۃ خردل، رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوزخ میں داخل کریں گے. تو یہ تکبر انتہائی بری چیز ہے، بہت بڑا گناہ ہے تکبر. اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہ اس سے بچنے کے لیے اللہ والوں کے پاس اللہ والوں کی باتیں، اللہ والوں کی نگاہ، اللہ والوں کی نصیحت، اس سے انسان یہ دل کے گناہوں سے بچتا ہے. ظاہری گناہ اس سے تو ہم بہت بچتے کہ بھئی یہاں ناپاکی لگ گئی فوراً اس کو دھوتے، لیکن یہاں دل میں ناپاکی لگ جاتی ہے، اس کو پاک کرنے کے لیے اللہ والے ہوتے. علامہ اقبال نے اس کو بیان کیا کہ بھئی اللہ والوں کی نگاہ ہوگی تو تمہارا دل گناہوں سے پاک ہوگا. خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، کہ تیرا علاج تو اللہ والوں کی نظر ہے، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں. ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا، حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں. رگوں میں گردش خون اگر ہیں تو کیا حاصل، رگوں میں گردش خون اگر ہیں تو کیا حاصل، حیات سوز جگر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں. تو یہ دل کا علاج ہوتا ہے وہ اللہ والوں کے پاس ہوتا ہے. خواجہ مجذوب صاحب بڑے اللہ والے، مولانا اشرف علی تھانوی کے خاص مرید، یہ انگریز کے زمانے میں ڈپٹی کلیکٹر یو پی کے اندر. پھر جب مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے پاس آئے، اس کے بعد ان کی حالت بدل گئی کہ انہوں نے سرکار کو لکھ کر دیا کہ مجھے ڈی گریڈ کر دو، مجھے کلیکٹر نہیں بننا. لوگ تو اپ گریڈ ہونا چاہتے کہ مجھے پروموشن ملے، انہوں نے کہا مجھے ڈی گریڈ کر دو، یہ عہدہ میرے قابل نہیں ہے، مجھے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ٹرانسفر کر دو. تو خواجہ مجذوب صاحب پھر وہاں سے ہٹ کر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر آ گئے، ڈپٹی کلیکٹر. لیکن اللہ نے حالت بدل، اور ان کی باتیں جو ہیں، ایک ایک بات اتنی قیمتی. ان کا ایک شعر ہے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. یہ شعر یوں ظاہر میں معمولی اتنا قیمتی ہے. مولانا اشرف علی تھانوی نے جب ان کا یہ شعر سنا، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، جب مولانا نے یہ شعر سنا تو مولانا نے کھڑے ہو کر کہا کہ اگر میرے پاس 1,00,000 روپے ہوتے تو میں مجذوب کو انعام دیتا. اس زمانے میں 100 سال پہلے کی بات کہ 1,00,000 روپے ہوتے تو اس شعر پر میں انعام دیتا. اور مولانا فرماتے ہیں اشرف علی تھانوی صاحب کہ جب بھی میرے زبان کے اوپر یہ شعر آتا ہے تو میں اس شعر کو کم سے کم 3 مرتبہ پڑھتا ہوں. تو اللہ والوں کی نگاہ سے یہ حالت بدل جاتی ہے، اور پھر جو ہے دل کے اندر تواضع پیدا ہوتا ہے، دل کے اندر لوگوں کی ہمدردی پیدا ہوتی ہے، دل کے اندر اچھے خیالات آتے ہیں، دل کے اندر غمخاری پیدا ہوتی ہے، دل سے تکبر نکل جاتا ہے، دل سے حسد نکل جاتا ہے. تو اصل تو یہ رمضان کا مہینہ بھی اس لیے کہ ہماری دل کی بیماریاں نکل جائیں. ظاہری بیماریاں تو روزے سے الحمدللہ نکلتی ہی، روزے کے بہت سارے میڈیکل فوائد، لیکن اس کا جو خاص مقصد ہے
وہ روح کو پاک صاف کرنا، ایک روحانیت انسان کے اندر پیدا کرنا، وہ اس مبارک مہینے کا مقصد ہے۔ تو 15واں اصول یہ بیان فرمایا کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین کے اندر اکڑ کر مت چلو، یعنی تکبر اختیار مت کرو، بندے ہو بندے بن کر رہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بندے ہو کر رہنا پسند کرتے، گھر کے اندر آپ ہوتے تو گھر کے کام کرتے، آپ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کبھی گھر کے اندر جھاڑو بھی دیتے، ہمیں تو مسجد میں جھاڑو دینے میں بھی شرم آتی، گھر میں جھاڑو دیتے تھے اور لوگوں کے ساتھ ایسے گھل مل کر رہتے تھے، بالکل تواضع اختیار کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو شخص اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا، انکساری اختیار کرے گا، یعنی اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑا بنائے گا۔ لوگوں کی نگاہ میں اللہ دنیا میں بھی اس کو بڑا مرتبہ دیں گے اور اللہ آخرت کے اندر بھی اس کا درجہ بلند فرمائیں گے۔ تو یہ تکبر دنیا کا جو سب سے بڑا پہلا گناہ ہوا وہ یہی تکبر کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کی اور پھر فرشتوں کو کہاں سجدہ کرو، ان میں ابلیس بھی تھا، تو ابلیس نے یہی کہ میں کیوں اس کو سجدہ کروں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں تو آگ سے پیدا ہوا، آگ اونچی، یہ مٹی سے پیدا ہوا، یہ نیچا ہے۔ تکبر کیا اس نے، تو قیامت تک کے لیے وہ ذلیل ہو گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو تکبر کسی کو زیب نہیں دیتا، بندے کو چاہیے کہ وہ چھوٹا بن کر رہے، بندہ بن کر رہے۔ بڑا کون ہے؟ اللہ بڑا۔ ہم پہلے میں نے ایک مرتبہ مثال دی تھی کہ ہم روزانہ کہتے ہیں اللہ اکبر، سب سے بڑا کون؟ اللہ۔ اس لیے تو بار بار کہا جاتا ہے کہ بولو اللہ اکبر، اللہ بڑا۔ اذان میں اللہ اکبر، اللہ بڑا، اقامت میں اللہ اکبر، اللہ بڑا، نماز کی شروعات اللہ اکبر، اللہ بڑا میں چھوٹا۔ نماز شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ بڑا۔ ہر رکعت، ہر 2 رکعت کے اندر ہم 11 مرتبہ کہتے ہیں اللہ اکبر، اور 4 رکعت کے اندر 22 مرتبہ کہتے ہیں اللہ اکبر کہ اللہ بڑا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے ہیں، ہم چھوٹے۔ اس کی ایک مثال جو پہلے بھی میں نے بیان کی تھی، حدیث شریف کے اندر آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے بڑے، اللہ کی کرسی کتنی بڑی، اللہ کتنا بڑا ہے وہ تو ہم تصور ہی نہیں کر سکتے، اس کی کرسی کتنی بڑی۔ ہم پڑھتے ہیں آیت الکرسی، بڑی فضیلت والی آیت ہے، رات کو سونے سے پہلے پڑھنی چاہیے۔ اس کے اندر یہ ہے کہ وسیع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی آسمانوں اور زمین کو کور کیے ہوئے، آسمان اور زمین سے بڑی۔ کتنی بڑی؟ اللہ کتنا بڑا۔ تو یہ سورج کتنا بڑا ہے، سورج کتنا دور ہے، لاکھوں بلکہ کروڑوں کلومیٹر دور ہے، اور ہم باہر کھڑے رہتے 3 بجے تو گرمی لگتی، کھڑے نہیں رہ سکتے۔ 14 کروڑ کلومیٹر دور ہے سورج، اور کتنا بڑا ہے۔ آج کل سائنسداں اندازہ لگاتے، وہ بھی کوئی ناپنے نہیں گیا لیکن اس کا اندازہ لگاتے کہ زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ یہ ہماری زمین ہے جس پر ہم سب رہتے ہیں، ایسی 13 لاکھ زمینیں جمع کرو تو ایک سورج ہوتا ہے۔ کتنا بڑا، اور یہ تو اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ کتنا گرم ہے یہ کہ اس کا جو سرفیس کا ٹیمپریچر ہے وہ 5,500 ڈگری سیلسیس، اور اندر کا جو ٹیمپریچر ہے وہ تو 15 ملین ڈگری سیلسیس اس کا ٹیمپریچر۔ اتنی دور تک ہم کو گرمی پہنچا، تو یہ سورج پڑا۔ کائنات کے اندر ایسے لاکھوں 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 ستارے ہیں۔ سورج ایک ستارہ ہے۔ سائنسدانوں نے جب ترقی کی تو پتا چلا کہ ایسے لاکھوں ستارے ہیں۔ کسی زمانے میں انسان یہ سمجھتا تھا کہ تارے ہیں وہ ہزاروں ہیں، پھر تھوڑی ترقی ہوئی تو پتا چلا کہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں ہیں۔ پھر ٹیلیسکوپ آیا تو کہا نہیں یہ ستارے اور سیارے ہیں وہ تو کروڑوں ہیں۔
پھر اس سے بڑھتے گئے، اب اس کا گننا بھی دشوار ہو گئے، اب اس کو گیلیکسی میں شمار کرتے، ایک گیلیکسی میں 10 لاکھ تارے ہوتے، یہ آج کے یہ سائنس والے بتا رہے ہیں ایک گیلیکسی میں 10 لاکھ تارے ہوتے، سورج ایک تارا ہے جو زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، اس طرح کے یعنی ایک گیلیکسی میں 10 لاکھ تارے ہوتے ہیں۔ آج تک سائنس نے جتنی ترقی کی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر 2 ٹریلین گیلیکسی، 2 ٹریلین، ملین بھی گیا اور بلین بھی گیا، ٹریلین آئی کہ بھئی جتنا ہیوی ٹیلیسکوپ آتا ہے پتہ چلنا اور ستارے اور سیارے اور کتنے ہیں کچھ پتہ نہیں، اللہ ہی جانتا۔ تو اللہ کی کائنات جب اتنی بڑی ہے تو اس کی جنت کتنی بڑی ہوتی۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ ہر مومن کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی، ایک ادنا مومن۔ تو اللہ کی یہ کائنات دیکھو کتنی بڑی کہ سائنسداں یہ کہتے، اب اللہ کتنا بڑا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور بیٹھ گئے، پھر میں نے پوچھا، صحابہ کرام سوال پوچھتے، علم حاصل ہوتا ہے پوچھنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما شفاء العی السؤال، کہ علم کے پیاسے کی شفا سوال کے اندر اللہ نے رکھی۔ یہ بچے مدرسوں میں اسکول میں پوچھے، گھر میں پوچھے تو اس پر غصے نہیں ہونا چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے، بلکہ ان کو ترغیب دینی چاہیے کہ وہ پوچھے۔ یہ حدیث شریف کے اندر کہ اس سے علم حاصل ہوتا۔ تو حضرت ابو ذر نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کرسی کتنی بڑی ہے؟ اللہ نے فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض، کیا آسمان اور زمین سے بڑی ہے؟ تو کتنی بڑی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر، ایک بہت بڑا ریگستان ہو، سمجھ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کر سمجھاتے، کیونکہ مثال سے بات انسان کو جلدی سمجھ میں آتی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک بہت بڑا ریگستان ہو، اس کے اندر تمہارے ہاتھ میں یہ انگوٹھی پہنی ہوئی اس کو ڈال دو، کحلقۃ ملقاۃ بیارض فلاۃ، کہ وہ پورا ریگستان ہے، وہ اللہ کی کرسی ہے اور یہ انگوٹھی ہے پوری کائنات جس کو سائنسداں یہ کہتے ہیں کہ ملین اور ٹریلین، تو فرمایا کہ وہ سارا کا سارا یہ انگوٹھی کے برابر ہے، اور یہ پورا ریگستان ہے، وہ سمجھ لو کہ اللہ کی کرسی۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں پھر میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اچھا یہ بتاؤ کہ اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے؟ ایک تو کرسی ہوتی اور ایک ہوتا ہے اسٹیج، کرسی تو چھوٹی ہوتی ہے، اسٹیج بڑا ہوتا۔ تو پوچھا کہ اللہ کا عرش کتنا بڑا، جس کو قرآن میں فرمایا رب العرش العظیم، کہ عرش عظیم ہے، بڑا ہے۔ تو پوچھا کہ کتنا بڑا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر یہی سمجھ لو کہ یہ پورا ریگستان ہے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے اور وہ انگوٹھی ہے وہ اللہ کی کرسی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے بڑے، بندہ کتنا چھوٹا، وہ کھانے کا بھی محتاج، وہ پینے کا بھی محتاج، وہ پیاسا چند گھنٹوں سے زیادہ نہیں رہ سکتا، وہ چند گھنٹوں سے زیادہ بھوکا نہیں رہ سکتا، وہ چند گھنٹوں سے زیادہ پیشاب کیے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ چند گھنٹوں سے زیادہ سوئے بغیر نہیں رہ سکتا، بغیر نیند کے وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس کو بندہ بن کر رہنا چاہیے، تکبر اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو 15واں اصول بیان فرمایا کہ ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین کے اندر اکڑ کر مت چلو، تکبر اختیار مت کرو، بندے بن کر رہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو
فاعف عنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولأقاربنا ولأحبابنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قریب مجیب الدعوات. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام غلطیوں کو معاف فرما. یا اللہ رمضان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، یا اللہ اس کا پہلا عشرہ ختم ہونے کو ہے. یا اللہ مبارک عشرہ ختم ہونے والا ہے، یا اللہ پہلا عشرہ ختم ہونے والا ہے. یا اللہ اس کی قدر کرنے میں ہم نے کوتاہی کی، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. یا اللہ تو نے تو یہ مبارک عشرہ ہم کو دیا، یا اللہ تو نے ہم پر فضل کیا، لیکن جیسی اس کی قدر کرنی چاہیے وہ ہم نہیں کر سکے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. یا اللہ آنے والے عشروں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، آداب کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کے گناہوں سے، بدنگاہی سے، تکبر سے، یا اللہ حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے معاشرے کو پاک صاف فرما، بے پردگی سے معاشرے کو پاک فرما، بدنگاہی سے پاک فرما. یا اللہ ہر طرح کے گناہوں سے پاک فرما، آپس میں محبت عطا فرما، مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تکبر سے حفاظت فرما. یا اللہ یہ بہت بڑی بیماری ہے، یا اللہ بہت بڑا گناہ ہے. یا اللہ اس سے ہم تمام کی حفاظت فرما، تواضع والی زندگی نصیب فرما، انکساری والی زندگی نصیب فرما. تیرے بندوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کی توفیق عطا فرما، تیرے بندوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم نے کوتاہی کی، دعوت کے کام میں کوتاہی کی. یا اللہ اسی وجہ سے آج دوسرے لوگ اسلام کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں. یا اللہ اسلام کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں. یا اللہ ہماری کوتاہی کو معاف فرما، صحیح اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عطا فرما، اخلاق والی زندگی نصیب فرما. یا اللہ حلال والی زندگی نصیب فرما، حرام سے ہم تمام کی حفاظت فرما، والدین کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم میں سے جس کے والدین اس دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ان کی مغفرت فرما. یا اللہ ان کے ہم پر احسان ہے، ان کو جنت میں اونچا مقام نصیب فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی ال محمد وبارک وسلم. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر برحمتک یا ارحم الراحمین.